السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علیم الدین صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کا ہولی کھیلنا کیسا؟ اگر کوئی غیر مسلموں کے ہولی کے تہوار پر رنگ کھیلے تو اس پر شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے دیوا شریف میں سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر یہ منظر دیکھا گیا کہ بہت سارے مسلمان وہاں پر ہولی کے دن رنگ کھیل رکھے ہیں، تو اس پر شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس کی ویڈیو بھی وائرل کی گئی، اور جب اس ویڈیو کو عام کیا گیا تو بہت سارے وہابیوں نے سنیوں کو بدنام کیا اور سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی بھی کی، اور یہاں تک انہوں نے اس ویڈیو پر کمنٹس کیا کہ ان کی درگاہوں پر یہی سب کچھ ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے، ہولی کھیلنا اور کافروں کے مذہبی تہواروں میں ان کو اچھا سمجھ کر شرکت یہ کفر ہے، ورنہ سخت ناجائز حرام اور سخت حرام ہے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان فتاوی امجدیہ کی 4 جلد صفحہ 151 پر مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ہولی غیر مسلموں کی آتش پرستی کا خاص دن ہے، جس میں آگ کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے طور پر خوشی مناتے ہیں۔ ہولی کھیلنا یا اس زمانے میں بدن یا کپڑے پر رنگ ڈالنا یا ڈلوانا خاص شاعر حنود ہے، اور ایسے امور کا ارتکاب کفر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو ہولی کھیلتا ہے خاص اس دن میں اور اسے اچھا سمجھتا ہے معاذ اللہ، تو اس کے اوپر توبہ فرض ہے، تجدید نکاح، تجدید ایمان اس کے اوپر سب کچھ ہے۔ اب سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر کھیلے یا کہیں پر کھیلے، شریعت کا حکم برابر ہے۔ اگر عالم پناہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے نزدیک یہ کام کیا گیا تو وہاں کے ٹرسٹی اور سجادہ نشین اور وہاں کے جو خدام ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کام کو روکے اور مسلمانوں کو اس فعل سے باز رکھیں، کیونکہ بدعقیدوں اور وہابیوں کا کام ہی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا ہے، وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن غلطیاں ہماری بھی ہیں کہ بہت ساری خانقاہوں درگاہوں کے جو خدام مجاور ہوتے ہیں یا ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ شریعت سے دور ہوتے ہیں، اور درگاہوں پر مزاروں پر بہت سارے خلاف شرع کام ہوتے ہیں۔ اب تک تو یہی سننے میں آتا تھا کہ درگاہوں پر عورتوں کا مجمع لگ رہا ہے یا باجے گاجے ہو رکھے ہیں، بیہودہ کلام قوالی کی شکل میں باجوں کی تھاپ پر پڑھے جا رکھے ہیں، ڈھول تماشوں سے سندل نکالے جا رکھے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز سننے میں آئی کہ اب بزرگوں کے آستانوں پر ہولی بھی کھیلی جا رکی ہے معاذ اللہ۔ تو جتنے بھی وہاں پہ اس کام میں شریک ہوئے ہیں، از روئے شرع سب کے اوپر توبہ ہے، وہ رجوع کرے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے، عہد کرے کہ ہم کبھی یہ فعل نہیں کریں گے۔ اور وہاں کے جو خدام ہیں، ٹرسٹی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزوں کو روکیں، کیونکہ بزرگوں کے آستانے ہولی کھیلنے کے لیے نہ کی، بلکہ بزرگوں کے آستانے تو اس لیے ہے کہ وہاں پہ جا کر اللہ کا ذکر کیا جائے، یاد الہی میں مشغول رہیں، اللہ کی پاکی وہاں پہ جا کر بیان کی جائے، قرآن خوانی وہاں پر کی جائے، نعت خوانی کی جائے، اور پھر بزرگوں کے وسیلے سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے۔ بزرگوں کے آستانے اس لیے ہیں کیونکہ جب بزرگوں کی بارگاہوں میں خرافات ہوتے ہیں، خلاف شرع کام ہوتے ہیں، تو بدعقیدے وہابی دیوبندی اور دیگر فرقہ باطلہ سنیوں پر طنز کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کے آستانوں پر بزرگوں کی بارگاہوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو ہماری وجہ سے بزرگوں کی توہین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے کوئی ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے
پورا اسلام اور پوری سنیت بدنام ہو جائے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرے۔ بزرگوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دین اور شریعت سے قریب کرے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں کے آستانوں پر ہی شریعت کے خلاف کام ہو رکھے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تعلیمات پر نظر رکھیں، ان کی نصیحتوں کو دل سے لگائیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جتنی بھی خانقاہیں ہیں، اگر وہاں پہ کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہے تو وہاں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روکے۔ اگر نہیں روکتے ہیں اور وہ ان خرافات سے راضی ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا جو وہاں پر خرافات کرنے والوں کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔